بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء الدال على الخير كفاعله. حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال أخبرنا أحمد بن بشير عن شبيب بن بشر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يستحمل فلم يجد عنده ما يحمله فدله على آخر فحمله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال إن الدال على الخير كفاعله. حدیث پاک کے درس میں کتاب العلم، علم سے متعلق بات چل رہی ہے، اور چونکہ علم کا جو مقصد اصلی ہے وہ اس پر عمل کرنا ہے، انسان جو سیکھے اس علم پر عامل بن جائے. اسی لیے جو آج حدیث مبارکہ ہمارے سامنے ہے، اس میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک خیر کے عمل کرنے والے کی فضیلت ذکر کی. اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے. فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، یستحملہ، اور آپ سے سواری کے لیے کوئی جانور مانگا، اس نے تقاضا کیا. چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بیت المال میں جانور ہوتے تھے اور ضرورت مندوں کو، جو مستحقین ہوتے تھے، ان کو ان کی ضرورت کے اعتبار سے دیے جاتے تھے. ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مجھے سواری کا کوئی جانور دے دیں تاکہ میرے لیے سہولت ہو جائے. فلم یجد عنده ما يحمله. اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کوئی جانور نہیں تھا جس پر آپ اسے سوار کرا دیتے. اس وقت نہیں تھا، بیت المال خالی تھا. فدلہ علی آخر. لیکن آپ نے کیا کیا، اس شخص کی رہنمائی کی ایک اور شخص کی طرف. آپ نے فرمایا ہمارے پاس تو ابھی نہیں ہے، لیکن آپ فلاں کے پاس چلے جائیں، ممکن ہے کہ وہ آپ کی ضرورت کو پورا کر دے. فحملہ. جب وہ شخص وہاں گیا تو واقعی اس دوسرے آدمی نے ان کے ساتھ تعاون کیا اور ان کو سواری دے دی. اس کے پاس سہولت تھی، اس نے جانور دے دیا. فأتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فأخبره. یہ شخص دوبارہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور آپ کو اطلاع دی. کیا اطلاع دی؟ جی، کہ مجھے اس شخص نے سواری کا جانور دے دیا. فقال. جب آپ نے سنا تو آپ نے فرمایا ان الدال علی الخیر کفاعلہ. اصل جملہ یہ ہے دوست، اور ہمیں آج یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا بے شک خیر کے کام کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہے جیسے خود اس خیر کا کرنے والا. خیر کے کام کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہے جیسے خود اس خیر کے کام کا کرنے والا. اب یہ بڑی اہم روایت بھی ہے، اور ایک مسلمان کے لیے اس میں نیکی کو حاصل کرنے کا اور اس نیکی پر بہت بڑا اجر کمانے کا آسان طریقہ بھی بتایا گیا. اس لیے کہ اگر ہمارے پاس تھوڑی سی بھی سمجھ ہے تو یقیناً ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میرے نامہ اعمال میں نیکیاں ہو تاکہ آخرت میں میرے کام آ جائیں. لیکن کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جی اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ نیکیاں جمع کر لیے. کوئی کہہ سکتا کہ میرے پاس بہت زیادہ ہے، بھائی پہلے سے بھر گیا؟ نہیں کہہ سکتا. جو اللہ کی توفیق سے نیکی کا موقع مل جائے اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن بندہ اس پہ
اترا نہیں سکتا یا مطمئن نہیں ہو سکتا یہ کہہ کر کہ جی نیکی ہو گئی، اس لیے کہ خدا نہ خواستہ کسی کو بتا دیا، اخلاص خراب ہو گیا تو بھی ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ تو نیکی کے مواقع بہت زیادہ ہے، لیکن کرنے کا جذبہ دن بدن کم ہو رہا ہے۔ اب ایسی صورت کے اندر اگر احادیث سے ہمیں ایک ایسا عمل مل جائے کہ اس عمل کے نتیجے میں اجر بہت بڑا ہو تو کتنی خوشی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے۔ یہ انہی احادیث میں سے ہے دوستو جو ایک مومن مسلمان کو بڑی تسلی دے دیتی۔ بعض دفعہ انسان عمل میں کمزور ہوتا ہے لیکن خدمت کے اندر مضبوط ہوتا ہے۔ یہ موقع زندگی میں بہت زیادہ آتے ہیں۔ اب آپ بیٹھے ہیں اور ایک شخص آ کے آپ سے پوچھے کہ یار میری مغرب نکل رہی ہے، 10 منٹ باقی ہے، مجھے ذرا مسجد بتا دیں، مجھے پتہ نہیں اس محلے میں مسجد کہاں ہے۔ اور آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا اس طرح جائیں اس طرح جائیں، وہ سامنے جو سفید لائٹ ہے نا وہ مسجد ہے، آپ چلے جائیں۔ اب آپ اپنی جگہ بیٹھے ہوئے، آپ تو مسجد نہیں آئے نا، آپ نے تو بیٹھ کر اس آدمی کی مسجد کی طرف کیا کی، رہنمائی کی، راستہ بتایا، رہنمائی کی اس کی۔ تو الدال علی الخیر کفاعلی، جس نے خیر کے کام کی طرف رہنمائی کی ایسا ہے، یعنی اس کے لیے ایسا اجر ہے جیسے اس نیکی کے کرنے والے کے لیے اجر۔ اب جو بندہ مسجد چل کر آیا اور اس نے نماز پڑھی، وضو کیا، دعا کی، تسبیحات پڑھی، کتنا بڑا اجر ہے۔ آپ اپنے وہی جگہ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے لیکن آپ نے اس شخص کی رہنمائی کی ہے تو آپ کو بھی اس شخص کے برابر اللہ پاک اجر دیں گے۔ رہنمائی کی وجہ سے جب وہ وہاں گیا اس کا کام ہو گیا۔ 200 روپے آپ نے نہیں دیے، آپ کے بھائی نے دیے، لیکن جتنا اجر ان کو مل رہا ہے رہنمائی کی وجہ سے آپ کو بھی مل رہا ہے۔ تو یہ مواقع ہمیں روز میسر آتے ہیں دوست۔ کبھی گاڑی رکتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ بتا دیجئے آپ۔ کبھی فیملی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ بتا دیجئے۔ کبھی جماعت آتی ہے، وہ کہتے ہیں بھئی ہمارا رخ اس مسجد کا ہے، ہمیں بتا دیجئے۔ اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کے ساتھ سامان اٹھا کے کہتے ہیں ہم آپ کو مسجد پہنچا دیں۔ یہ سارے امور خیر ہیں دوستو، امر خیر ہیں، خیر کے کام کی طرف رہنما، اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہم کہتے ہیں یار کون یہ درد سر پالے گا، لہذا بس جو جا رہا ہے جانے دو اس کو۔ تو وہ نیکی کا تھوڑا سا موقع جو ہمیں ملتا ہے ہم اس کو بھی اپنے پاس سے ضائع کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، یہ اللہ پاک نے اس امت کے لیے بڑی سہولت رکھی کہ یہ انسان کے لیے خیر کے کام میں رہنمائی کر دے اور راستہ بتا دے اور اس کا کام بن جائے، تو اس رہنمائی کرنے والے کو بھی اللہ پاک محروم نہیں فرماتے، اس کو بھی اللہ پاک اس کا پورا پورا اجر دے دیتے ہیں۔ لیکن اس ضمن میں ایک بات میں ضرور عرض کروں گا جو ہمیں سمجھنی چاہیے۔ بہت سارے احوال زمانے کے اعتبار سے تبدیل ہوتے ہیں، لوگوں کے مزاج میں، اخلاق میں، کردار میں، احتیاط میں بہت فرق آتا ہے۔ آپ بتائیں کتنے حادثات و واقعات آج کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں کہ جس پر ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک بندہ ایسا ہوگا کہ آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے کہ فرشتہ ہے، جی اللہ میاں کی گائے ہیں، تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن خدا نخواستہ کوئی معاملہ اس نے کیا اور پھر ہم کہتے ہیں یا اللہ ایسے ایسے لوگ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ایک چیز میں عرض کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں اور ہمیں وہ سمجھنا چاہیے دوست۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ سے کہا کہ
میرا یہ مسئلہ ہے اور یہ ضرورت ہے، یہ پوری کرنی بہت ضروری ہے، اگر یہ نہیں ہوا تو یہ ہو جائے گا، یہ نہیں ہوا تو یہ ہو جائے گا۔ اب ضرورت مند واقعتاً ضرورت مند ہے بھی، جو سائل آپ کے پاس آیا ہے وہ واقعی محتاج مسکین ہے بھی یا نہیں ہے، یا کوئی اور کہانی ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ آپ کو اس سے کوئی تعارف نہیں تھا، آپ کو اس کی حقیقت کا ادراک نہیں تھا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس سے کہا کہ جائیں وہ جو فلاں گھر ہے نا وہ دروازہ بجائیں، وہاں اس نام کا ایک بندہ رہتا ہے اور اس کے پاس بڑا مال ہے، اس کے پاس بڑا مال ہے، اس کے پاس، بس میرا مت کہیے گا اس کو، اور جائیں اور اس کے پیچھے لگ جائیں، پھر پڑ جائیں اس کے پیچھے، تھوڑا سا وہ کرے گا، ہاں ہوں کرے گا، لیکن آپ لگے رہیں لگے رہیں لگے رہیں، وہ بہت دیتا ہے، وہ آپ کو بھی دے دے گا، بس یہ کہ میری طرف مت دیکھنا، میرا نام بھی نہیں بتانا۔ تو کیا کیا؟ اس کو اس کی طرف بھیج دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جب یہ بندہ وہاں گیا اور اس نے معذرت کرنے کی کوشش کی تو یہ پیچھے لگ گیا، اب یہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے دوست؟ غلط ہو رہا ہے۔ اب یہ اجر والی جو روایت ہے یہ اس شخص کے لیے نہیں ہے، یہ اس شخص کے لیے نہیں ہے۔ حدیث کا مصداق وہ صورت ہے کہ ایک آدمی مثال کے طور پہ ہمارے علاقے میں ایک شخص ہے اور اس نے 10 ساتھیوں سے کہا کہ بھائی میں روٹیاں بیچتا ہوں اور رات کو 100 روٹیاں میں فی سبیل اللہ دیتا ہوں، اگر آپ کے بھی کوئی ساتھی ہو رات 10 بجے کے بعد بھیج دیں، مثال دے رہا ہوں دوستو، 10 بجے کے بعد بھیج دیں، اور 10 بجے کے بعد آپ کو کوئی ضرورت مند نظر آیا، آپ نے کہا جائیں وہ آدمی ہوئے آپ کو روٹیاں دے دے گا، یہ حدیث کا مصداق ہے، اس لیے کہ آپ کو اس شخص نے خود کہا، آپ کو بھی پتا ہے ضرورت پوری۔ لیکن یہ جو آج کل چل پڑا ہے کہ ہم ایک بندے کو نہ جاننے کے باوجود دوسرے کے پیچھے لگا دیتے ہیں، اور بعض دفعہ کیا کرتے ہیں کہ پیچھے نہیں لگایا لیکن ایک اور مصیبت میں ہم مبتلا ہوتے ہیں، رابطہ نمبر دے دیتے ہیں دوست، موبائل نمبر، اور یہ اس سے بڑی مصیبت ہے دوست، ہم اس کے انتہائی ڈسے ہوئے، کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب تک کسی سے اجازت نہیں لی ہو تو اس شخص کا پتہ یا اس کا رابطہ نمبر یا اس کے معاملات ہرگز کسی کو نہیں بتانے چاہیے، ایسا ہی ہے۔ لیکن ہم اس معاملے میں بہت زیادہ غیر محتاط ہو گئے ہیں دوست۔ اب کوئی بھی میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا کہ جی وہ فلاں جی صاحب ہوتے ہیں یہاں، میں نے کہا جی ہوتے ہیں، کہا جی مجھے نمبر دے دیں اس کا، جٹ سے جیب سے موبائل نکالے دے دیا جی یہ نمبر، وہ آپ کی مسجد کے امیر صاحب ہیں ان کا ذرا نمبر دے دیں، میں نے جیب سے نکالے جی امیر صاحب کا نمبر دے دیں۔ اب وہ شخص فون پہ فون کر کے تنگ کر رہا ہے وہاں پہ، اس کار خیر میں میں نے کتنا بڑا حصہ ڈال دیا ہے یہاں پہ۔ یہ چیزیں غلط ہیں، اس سے بہت سارے حوادثات ہو چکے ہیں، معاملات ہو چکے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک خیانت والا کام ہے کہ کسی اور کی چیز دوسرے کے ساتھ شیئر کر دی جائے، یہ منع ہے، اس کو علماء نے شرعاً بھی منع لکھا ہے، اور معاشرتی طور پہ اخلاقی اعتبار سے بھی یہ چیز غلط ہے بالکل۔ البتہ باقی وہ رہنمائی جو میرے بس میں ہے میں کر سکتا ہوں، یا مجھے اندازہ ہے کہ فلاں بندہ یہ کام کر لے گا اور میرے بھیجنے سے وہ کوئی ناراض نہیں ہوگا، تو بالکل اس کار خیر میں مجھے آگے بڑھنا چاہیے، اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، اور اس حدیث کے اندر جو فضیلت آئی ہے میں یقیناً اس کو حاصل کروں گا۔ بات سمجھ آ گئی دوست؟ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا
وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.